واقعہ کربلا کی قسط نمبر 35 کل آپ تک پہنچی، جس میں ذکر کیا گیا تھا حضرت زہیر کا کہ وہ کوفیوں کے مقابلے میں میدان کارزار میں پہنچے۔ آج ان کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا قسط نمبر 36 میں۔ حضرت زہیر کی شہادت حجر خاموش ہو کر آگے بڑھنے سے ہچکچایا تو حضرت زہیر نے اپنے گھوڑے کی لگام کو حرکت دی اور اس پر حملہ کر دیا۔ ابن حجار شکست کھا کر کمینگاہ کو بھاگا تو حضرت زہیر نے خیال کیا کہ وہ ان کے ہاتھوں ہلاک ہونے کے ڈر سے بھاگ نکلا ہے۔ آپ مردانہ وار نعرہ لگاتے اور گھوڑا بھگاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے یزیدیوں کی کمینگاہ میں پہنچ گئے تو اس نے اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور پیادہ اپنے سواروں کے درمیان بھاگنے لگا۔ حضرت زہیر اس کی گدی پر نیزے کا وار کرنے لگے تو اچانک کمینگاہ کے 100 سواروں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور دائیں بائیں طرف سے آپ پر وار کرنے لگے۔ حضرت زہیر نے دشمنوں کی سعادت کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کی اور نیزہ چلاتے ہوئے ابن حجار کے پیچھے پیچھے دوسری کمینگاہ تک پہنچ گئے۔ القصہ جب آپ 300 سواروں کے درمیان گر گئے تو شیش بن ربیعی نے آپ کے کندھے پر نیزہ مارا، جس سے آپ کی ذرہ کی کڑیاں ٹوٹ گئیں اور نیزہ آپ کے کندھوں کے پار ہو گیا۔ جناب زہیر نے یہ مہلک زخم کھانے کے باوجود شیش بن ربیعی پر حملہ کر دیا اور وہ شکی آپ سے ڈر کے سواروں کے درمیان آ گیا تو آپ حضرت زہیر نے نیزہ پھینک دیا اور تلوار کھینچ کر دائیں بائیں دشمنوں کی گردنیں کاٹنے لگے۔ روایت آئی ہے کہ حضرت زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 سواروں کو گرایا اور آپ کے وجود شریف پر 90 زخم تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اس حال کا مشاہدہ کیا تو اپنے تمام خدام کو ارشاد فرمایا کہ زہیر کو یہاں لایا جائے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سعد 10 سواروں کے ساتھ میدان میں گئے اور حضرت زہیر کو گھیرنے والے سواروں پر حملہ کر دیا اور حضرت زہیر کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ حضرت زہیر کے جسم پر 200 سے زیادہ تیروں کے زخم تھے، جن سے بارش کی طرح خون ٹپک رہا تھا۔ وہ اس حالت میں امام علی مقام کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت امام علی مقام گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور زہیر کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد زہیر نے آنکھ کھولی اور حضرت امام علی مقام کے قدموں پر سر رکھ دیا اور زبان حال کے ساتھ اور یہ مضمون ادا کیا: خاک قدم دوست شدم نیز کسے را، این عیش کے امروز میرا در قدم اوست۔ امام علی مقام علیہ السلام امام حسین نے فرمایا: اے زہیر بات کر اور جو تیرے دل میں ہے اسے ظاہر کر، تاکہ اس کے مطابق تیرا حق خدمت ادا کروں، کیونکہ تو نے کوئی خطا نہیں کی اور جوان مردی و بہادری کی شرائط کو بجا لایا ہے۔ زہیر نے عرض کی: اے رسول خدا کے بیٹے، میرے لیے مصفہ اور شیریں پانی کا ایک جام لایا گیا ہے، آپ کچھ دیر صبر فرمائیں تاکہ میں پی لوں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا: جنت کے لوگ زہیر کے سامنے نمودار ہوئے ہیں اور وہ بہشت کی شراب طہور ہے جو اس کے سامنے ظاہر ہوگی۔ پس جناب زہیر نے منہ کھولا اور کسی نے کوئی چیز ان کے منہ میں ڈالی، اسی وقت ان کی روح کا طائر یرزقون فریحین کے شکرستان کو پرواز کر گیا۔ امام علی مقام رونے لگے اور فرمایا: زہیر کو مبارک ہو کر وہ اس جہان میں میرا ہمسایہ ہوگا رضوان اللہ علیہ۔ روایت آئی ہے کہ جب جناب زہیر شہید ہو گئے تو دونوں لشکر جشم انتظار کھڑے تھے کہ عرصہ میدان میں کون شخص مقابلہ اور مقاتلہ کے لیے آتا ہے اور کون بہادر مردانگی اور فرزانگی کی داد دیتا ہے۔ ایک طرف سے کوفیوں اور شامیوں کا شکاوت اثر لشکر انات کی جہاں سوز آگ جلائے اور شرارت قتال و جدال کا جھنڈا کھڑا کیے ہوئے تھا، اور ایک طرف سے امام کونین اور نور دیدہ رسول الثقلین علیہ السلام کا لشکر سعادت ما اتصل نظر بالعین دست اعتصام عروۃ الوثقی میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا دامن پکڑے ہوئے اور مقصد فقاتل التی تبغا پر پائے ثبات رکھے ہوئے کھڑا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ تھوڑے نظر آتے ہیں مگر عزرو جرت و بہادری اس طرح تھے کہ اگر شیر ببر ان کے سامنے آ جائے تو اپنے پنجہ سے اس کا جگر نکال لیں، اور اگر درندے کے ساتھ جنگ کریں تو اسے بے درنگ چیر کر رکھ دیں۔ ابو المعید نے روایت بیان کی ہے کہ اس موقع پر ابن سعد کے لشکر سے 200 سوار آئے جو کہ کوہ پکر گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان دونوں نے پورے جسم پر اسلحہ پہنا ہوا تھا اور گھوڑوں کی جولانیاں دکھا رہے تھے۔ ایک نے کہا:
میں ابن زیاد بن ابیہ کا غلام یسار ہوں۔ زیاد کے باپ کا نام نامعلوم ہے، اس کا اپنا دعویٰ تھا کہ میں ابو سفیان کا نطفہ ہوں۔ دوسرے نے کہا میں ابن زیاد کا مولا سالم ہوں۔ کون وہ خون گرفتہ ہے جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے، وہ میرے مقابلہ میں آئے تاکہ میں اسے نیزہ اور شمشیر برا کے ساتھ زندگی سے آزادی دلا سکوں۔ حضرت بریر بن حضیر اور حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہما نے چاہا کہ میدان میں جائیں، چنانچہ دونوں نے امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے فرمایا تم ٹھہرو۔ اسی اسلام میں حضرت عبداللہ بن عمر قلبی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے ابن رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، وہ ایک گندم گو اور طویل قامت شخص تھا، اس کے بازو مضبوط، سینہ کشادہ تھا اور بہادروں والی شان اس کی جبین سے مستشرہ تھی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تو ان دونوں غلاموں کو قتل کرنے والا ہے اور عبداللہ کو اجازت عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ آتش آبدار یعنی شمشیر سائقہ بار لیے ہوئے پیادہ ان دونوں سواروں کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں بنی کلب سے ہوں اور میرا نام عبداللہ ہے۔ یسار اور سالم نے کہا ہم تجھے نہیں جانتے، واپس جا کر زہیر بن کین یا بریر ہمدانی کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیج۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے بزل کے غلاموں، تمہاری یہ جرت کہ تم لشکر کے سرداروں اور بہادروں کو طلب کرو، جبکہ تمہارا جوڑ تم جیسا کوئی غلام ہی ہو سکتا ہے۔ اگر تشنگی کی ضرورت نہ ہوتی تو ہم آزاد لوگوں کا تمہارے ساتھ جنگ کرنا باعث آر تھا۔ یسار نے غضبناک ہو کر حضرت عبداللہ کو نیزہ مارا۔ انہوں نے اس کا وار رد کرتے ہوئے اس کے پاؤں پر تلوار ماری تو یسار گھوڑے سے گر پڑا اور حضرت عبداللہ تلوار کھینچے ہوئے اس کے سر پر پہنچ گئے تاکہ اس کا کام تمام کر دیں۔ سالم نے پیچھے سے آ کر چمکتی ہوئی تلوار نکالی اور حضرت عبداللہ پر وار کرنے کا ارادہ کیا تو امام علی مقام کے لشکر سے آواز آئی اے عبداللہ خود کو سالم کی ضرب سے بچا۔ حضرت عبداللہ نے اس بات پر توجہ نہ کی اور تلوار کی نوک یسار کے سینہ پر رکھ کر زور لگایا تو نوک شمشیر اس کے سینہ سے پار نکل گئی۔ اسی اسنا میں اس پر سالم کی تلوار چل گئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ بعد ازاں انہوں نے یسار کے سینے سے اپنی تلوار کھینچی اور ایک ہی وار سے سالم کا بھی کام تمام کر دیا۔ ابن زیاد کے دوسرے غلاموں نے دیکھا تو انہوں نے جمع ہو کر حضرت عبداللہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے بہادروں کی طرح لڑتے ہوئے کئی ایک کو قتل کیا اور بہت سے دشمنوں کو زخمی کرنے کے بعد شربت شہادت نوش فرما لی۔ نور الائمہ میں روایت آئی ہے کہ حضرت عبداللہ قلبی کے بعد حضرت بریر بن حضیر ہمدانی جو کہ ایک عمر رسیدہ زاہد اور پاکیزہ روزگار بزرگ تھے، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کرنے کے بعد میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور فصیح رجز اور بلیغ نظم کے ساتھ اپنے نام و نسب کا اعلان فرمایا۔ ابو المواخر نے اس رجز کو فارسی میں بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے اس انداز سے جنگ کی کہ آسمان دورہ حیران رہ گیا اور مریخ خنجر قداس نے انگشتے حیرت دانتوں میں ڈال لی۔ حضرت بریر بن حضیر نے دوران کارزار میں نہایت کروفر سے فرمایا اے مسلمانوں کو قتل کرنے والوں اور پیغمبر آخر الزمان کی اولاد کا خون بہانے والوں، آگے بڑھو تاکہ میں تمہیں تمہارے کردار کی سزا دے دوں۔ چنانچہ جو بھی ان کے سامنے آتا اپنا سر کٹوا بیٹھتا اور جو کوئی ان سے جنگ کا ارادہ کرتا اپنی جان شیریں گنوا بیٹھتا، یہاں تک کہ مخالفین تنگ آ گئے اور انہوں نے یزید بن معقل کو جنگ کی تحریض دلائی۔ یزید بن معقل اس اسلحے سے آراستہ ہو کر میدان میں آیا اور حضرت بریر کے پاس آ کر کہا اے بریر میرا گمان ہے کہ تو جملہ گمراہوں میں سے ایک ہے۔ حضرت بریر نے کہا آتا کہ مبالغہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ جو باطل ہے وہ حق والے کے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ یزید اس پر رضامند ہو گیا اور دونوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا الہی ہم دونوں میں سے جو راہ راست پر ہے اسے گمراہ پر نصرت عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی یزید بن معقل نے حضرت بریر تلوار کا وار کیا جسے خالی دے کر حضرت بریر نے اس کے سر پر تلوار ماری جو اسے سینے تک چیرتی چلی گئی اور دونوں کے سونے کا حال جنگ کی کسوٹی پر ظاہر ہو گیا۔ یزید کو قتل کرنے کے بعد حضرت بریر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علی مقام اسے جنت کی بشارت دی اور وہ پاک اعتقاد بزرگ اس بشارت سے خوش ہو کر میدان میں آ گئے اور بجیر بن اوس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان کی مغفرت طلب کرتے ہوئے فرمایا یقیناً بریر اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے ہے۔ نور الائمہ میں روایت آئی ہے کہ حضرت بریر کو شہید کرنے والے کا چچا زاد بھائی عبداللہ بن جابر اس کے پاس آیا اور کہا اے بجیر تو نے بریر کو قتل کر دیا اور کہا خدا
की कसम वो मुकर्रबान दरगाह में से हैं।